بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں آج کا موضوع کہ قرآن کریم کا اصل حریف کون ہے۔ قرآن کریم کسے پسند کرتا ہے، کسے پسند نہیں کرتا۔ قرآن کریم کسے اپنے سے قریب محسوس کرتا ہے اور کسے اپنے سے دور محسوس کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ کی جانب سے آخری آسمانی ہدایت قیامت تک کے لیے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ قرآن کریم ہدایت دیتا ہے عالم انسان کو۔ قرآن کریم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ایک عالمی ضابطہ ہے۔ قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا ہے۔ اور خواتین و حضرات، گفتگو سے ہٹ کر اس کتاب کو عمل میں لانا ہے۔ کیا ہم قرآن کریم کو عمل میں لا رہے ہیں؟ اور جو لوگ عمل میں نہیں لاتے، قرآن کریم کا رویہ ان کے ساتھ کیا ہے؟ قرآن کریم کا اصل حریف کون ہے؟ کیا کوئی عالمی نظام؟ قرآن جب آتا ہے یا دین جب آتا ہے تو اپنا ایک نظام لے کر آتا ہے۔ اس پر گفتگو کئی بار ہو چکی ہے۔ دین کسی باطل نظام کے اندر کسی کونے میں پڑا نہیں رہنا چاہتا۔ جب آتا ہے تو دن دناتا ہوا آتا ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا کہتا ہوا آتا ہے۔ خواتین و حضرات، اصل حریف کوئی نظام، کوئی شخصیت یا وہ لوگ جو قرآن کریم کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں لیکن خود اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے۔ یا قرآن کریم ان کا حریف ہے، انہیں پسند نہیں کرتا کہ جو قرآن کریم کی اپنی مرضی کی تعبیرات اور تشریحات کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے نا، لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کو، میرے کلام کو اتنی سستی قیمت پہ نہ بیچو۔ اقبال فرماتے ہیں کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ خواتین و حضرات، قرآن کیا ان کا بھی حریف ہے کہ جو اندھی تقلید کو مانتے چلے جا رہے ہیں؟ قرآن کریم ان کا بھی حریف ہے جو فرقہ بندی اور فرقہ پرستی کو پروموٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان سے ان کی دکانداری چل رہی ہے۔ بہت ساری باتیں ہوں گی، لیکن خواتین و حضرات، ہم اس وقت جا رہے ہیں لاہور، جہاں منتظر محترم قاری خالد عثمان علوی صاحب آیات ربانی کی تلاوت سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے لاہور چلیں۔ شکریہ انیق صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والذین کفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق الله العظيم۔
ماشاء اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، ان آیات کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بار پھر لاہور چلتے ہیں، جہاں منتظر ہیں ہمارے دوست محترم محمد اسلم راؤ صاحب۔ آئیے ایک بار پھر لاہور چلیں۔ بہت شکریہ نیک صاحب، جزاک اللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست خدا ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حضرت ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز دوران خطبہ فرمایا، سنو، میرے پروردگار نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ جن باتوں سے تم ناواقف ہو مجھے میرے خدا نے آج وہ بتا دی ہیں، میں بھی تم کو سکھا دوں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو مال میں نے اپنے بندے کو دے دیا وہ اس کے لیے حلال ہے۔ میں نے اپنے بندے کو حق کی طرف رجوع کرنے والا پیدا کیا ہے، مگر شیطان انہیں دین کی طرف سے بہکاتے ہیں، اور جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی ہیں ان کو ان کے لیے حرام قرار دیتے ہیں۔ بہت شکریہ اسلم راؤ صاحب۔ خواتین و حضرات، جو حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری الفاظ، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان بہکاتا ہے، اور کیا شیطان قرآن کریم کا سب سے بڑا حریف ہے، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے محترم مفتی نذیر احمد صاحب، ممتاز عالم دین، سب آپ سے واقف ہیں، میں کیا تعارف آپ کا کراؤں۔ اور آپ کے ساتھ ایک اور وہ شخصیت تشریف فرما ہے جو پیام صبح کا لازمی جز، ممتاز عالم دین، صاحب نگاہ، صاحب بصیرت۔ خواتین و حضرات، پیشے کے اعتبار سے آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، زندگی دین کے نام پر وقف کر دی۔ جب شجاع الدین شیخ صاحب بات کرتے ہیں تو ایک دنیا آپ کو سنتی ہے۔ شیخ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ پہلا سوال رکھوں مفتی صاحب کے سامنے، کوئز کمپٹیشن، روزانہ ایک سوال رکھتے ہیں ہم آپ کے سامنے، اور اس سے پہلے کل کے سوال کا درست جواب بتاتے ہیں۔ اس پروگرام کے آخر میں قرآن اندازی ہوتی ہے، اور ایک خوش نصیب کی خدمت میں ہم کتابوں کا تحفہ پیش کرتے ہیں دنیا ٹی وی کی جانب سے۔ خواہش، مقصد اور تمنا صرف یہ ہے کہ جو دینی معلومات ہیں اس کا دائرہ وسیع ہو، ان کو فروغ حاصل ہو، بلکہ ان کو دوام حاصل ہو۔ خواتین و حضرات، کل ہم نے سوال رکھا تھا کہ اللہ کے دین کے مکمل ہونے اور اس کو پوری طرح پہنچا دیے جانے کی خبر کس نبی کے ذریعے سے دی گئی؟ درست جواب ہم سب جانتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وہ آیت ہمارے سامنے ہے، دین مکمل ہوا، اور ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے کہ ہر قوم نے اپنے نبی سے نشانی کا مطالبہ کیا۔ اس نشانی سے کیا مراد ہے؟ پہلا آپشن معجزہ، دوسرا آپشن جادو، تیسرا آپشن کرامت۔ خواتین حضرات، ٹیلی فون نمبرز ہیں ہمارے 02134527009، 02134528061، اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv، اور آپ اپنا درست آپشن ہمیں روانہ کر سکتے ہیں 3031 پر۔ مفتی صاحب، پروگرام کا آغاز ہم آپ سے کر رہے ہیں۔ دین کا اصل حریف کون ہے؟ قرآن کریم کا اصل حریف کون ہے؟ قرآن کریم کسے عدو مبین کہہ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کس کی مذمت کر رہا ہے قرآن کریم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں جو ذکر صفات کا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں لفظ کہیں الاہوا کا آتا ہے، اہواہم، کئی لفظ ہوا کا آتا ہے، جیسے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے بنایا اپنے ہوس کو اپنا خدا بنایا، خواہشات کو، اپنی خواہشات کو۔ اسی طرح قرآن کریم میں بار بار اہل کتاب کے حوالے سے ذکر ہے کہ انہوں نے
اپنی خواہشات کا اتباع کیا، بجائے اللہ تعالیٰ کا اتباع کرنے کے خواہشات کا اتباع کیا۔ اور جہاں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر ہوتا ہے، بطور خاص ایک لفظ ہوتا ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کا اتباع مت کرے۔ تو یہ جو قرآن کریم میں ہوا کا جو لفظ ہے، یعنی دل کا قبلہ اگر درست نہیں ہوگا تو ظاہر ہے جو نکلنے والے اعمال ہوں گے یا زندگی کے اندر جو میری سرگرمیاں ہوں گی وہ بھی درست نہیں ہوں گی، کیونکہ عمل کا جو سردار ہے وہ دل ہے۔ دل کے مطابق دل کا قبلہ اگر درست ہے تو سارے کام درست ہوں گے۔ کتنا بڑا سوال ہے یہ کہ دل کا قبلہ درست ہونا، تو دل کا قبلہ مفتی صاحب درست کیسے ہوتا ہے؟ اب یہ تو ایک بہت بڑا جملہ ہے۔ اب یہ جو قرآن کریم اس کو ذکر کہیں قساوت سے کرتا ہے کہ دل جب سخت ہو جاتے ہیں تو پھر یہ دلوں کی سختی اتنی ہوتی ہے، قرآن کریم نے اسے یوں بیان فرمایا کہ ایک سخت سے سخت پتھر اور چٹان، اس سے تو یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اس سے پانی نکلے، چشمے پھوٹیں، اس سے تو توقع کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ گر جائیں، لیکن جب دل سخت ہو جائیں، دل کا قبلہ درست نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی صورت میں اعمال ظاہر ہوں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے اہل کتاب کا ذکر قرآن کریم جہاں اہل کتاب کی مذمت کرتا ہے وہاں قساوت کے بعد ہی ذکر کرتا ہے کہ ان کے جب دل سخت ہوئے تو وہ تحریف کے مرتکب ہوئے، ان کے جب دل سخت ہوئے تو انہوں نے وہ کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے۔ جب ان کے دلوں کے جو قبلے ہیں جب وہ غلط سمت جب ہونے لگے تو پھر وہ سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ جو جرائم ہیں ان جرائم کا پھر انہوں نے ارتکاب شروع کیا۔ تو قرآن کریم ہم سے جو ذکر کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، عبدیت کا لفظ کیا ہے کہ میں اپنا معبود صرف اللہ تعالیٰ کو بناؤں، یعنی جو میرا دل ہے، اپنی جو ہوس ہے اور ہوس کے تراشیدہ جو بت ہیں جو مجھے نظر آتے ہیں مال کی صورت میں، جو مجھے نظر آتے ہیں روایات کی صورت میں، ان کا جو اتباع ہے وہ میں چھوڑ کے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو اپنی مرضی بناؤں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام کو میں ہر صورت پہ لینے والا بن جاؤں۔ جب دل کی یہ کیفیت بن جاتی ہے جسے ہم اصلاح عقیدہ سے تعبیر کرتے ہیں، جسے ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تعبیر سمجھتے ہیں، اور وہ تبھی ممکن ہے جب دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت سے معمور ہو اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت سے معمور ہو۔ تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو اپنے دل کا ترجمان سمجھوں گا، اپنے دل کی آواز سمجھوں گا، اور ہر طریقے پر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہر طریقے پہ میں ترجیح دوں گا۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت رچی بسی۔ ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر دین کا حریف، قرآن کریم کا حریف کون ہوا؟ ہوس، ہوا و ہوس، اپنی خواہشات۔ یعنی شجاع الدین صاحب کہ دین کی مرضی پر عمل نہیں کرنا بلکہ دین کو اپنی مرضی پر چلانا۔ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق۔ ٹھیک، اچھا، میں آپ کی اجازت سے عرض کرنا چاہوں گا جی کہ ایک لفظ قرآن استعمال کرتا ہے طاغوت کا، جی جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ کئی الفاظ قرآن استعمال فرمائے ان بری صفات کے لیے جن کے قرآن مذمت کرتا ہے۔ لفظ طاغوت ایک بہت ہی جامع لفظ ہے جو طغیانی سے، سرکشی سے نکلا ہے۔ یہ لفظ قرآن میں شیطان کے لیے بھی استعمال ہوا، یہ لفظ قرآن میں بتوں کے لیے بھی استعمال ہوا، یہ لفظ قرآن حکیم میں سرداران قریش کے لیے بھی استعمال ہوا، یہ لفظ قرآن حکیم میں سرداران یہود کے لیے بھی استعمال ہوا، اور قرآن حکیم اس طاغوت کے انکار اور رب پر ایمان کا مطالبہ کرتا ہے۔ جیسے کلمے کی ترتیب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، پہلے نفی ہے، نگیشن، اور پھر اس بات یعنی افرمیشن ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ آج ہم نے آیات سنی، سورۃ البقرہ کی آیات ہیں اور 257 258، وہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان رکھے اس نے مضبوط سہارا اختیار کر لیا۔ یہ طغیانی کیا؟ یہ سرکشی ہے، یہ ایک فرد کی بھی ہو سکتی ہے، یہ ایک نظام کی سطح پر بھی ہو سکتی ہے، یہ ایک ادارے اور حکومت کی بھی ہو سکتی ہے، اور رب العالمین ایک فرد سے لے کے نظام عدالت اور نظام حکومت تک
کسی کی طغیانی و سرکشی کو برداشت نہیں کرتا. اسی لیے قرآن جیسا آپ نے ابتدا میں فرمانا ہے کہ جب دین آتا ہے دن دناتا ہوا آتا ہے, قرآن آتا ہے تو وہ حق کی تلوار لے کر آتا ہے. قرآن نے 3 مرتبہ فرمایا, سورہ انعام کی آیت نمبر 57 میں, اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 40, اور پھر سورہ یوسف کی آیت 67 میں, ان الحکم الا للہ, حکم کا اختیار تو اللہ کے لیے ہے. ایک فرد بھی خدائی کا دعویٰ نہ کرے, ایک نظام بھی خدائی کا دعویٰ نہ کرے. فرعون نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا, رب نے غرق کیا اس کو. آج اگر کوئی نظام بھی خدائی کا دعویٰ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی تلپٹ کر دیا کرتا ہے, اور اپنے پیغمبروں کو اس لیے بھی بھیجتا ہے اور ان کو قتال کا حکم اس لیے بھی دیتا ہے کہ باطل کی سرکشی کو ختم کیا جائے اور حق کا بول بالا ہو. جیسے آپ نے آیت سنائی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 ہے, جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا, حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. ہر رسول کی بنیادی دعوت ایک لفظ میں کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. یہ اس بات کے انداز سے ہے. اور ہر رسول نے کیا چاہا کہ رب کی بڑائی کا بول بالا ہو اور باطل کا, طغیانی کا, سرکشی کا, نافرمانیوں کا خاتمہ ہو, فرد سے لے کے نظام تک. یہی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی گئی بالکل اولین دور کی وحی میں, وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے. یہ جو آج ہم نے تصور پال لیا کہ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو, کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم, کہ سود کا نظام بھی چلتا رہے, بے حیائی کا طوفان بھی چلتا رہے, غیروں سے ہم جو ہے وہ ان کے اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے دین کا سودا بھی کرتے رہیں, اللہ کے احکامات بھی پامال کرتے رہیں, اور کچھ ہم نماز بھی ادا کر لیں, کچھ ہم رمضان شریف میں روزوں کا بھی اہتمام کر لیں, اور ہم سمجھیں کہ دین کے تقاضے پورے ہو گئے, تو یہ دینداری قطعا نہیں ہو سکتی. یعنی اپنے آپ کو مطمئن بھی کر لینا. جی مطمئن کہ کر ہاں کہیں کبھی کبھی کوئی یعنی نظر و نیاز بھی کر دی, جی. کہیں کبھی کبھی نماز بھی پڑھ لی, کہیں چادر چڑھا دی, کہیں چادر چڑھا دی, کہیں جا کر آنسو بہا لیے اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ جنت اتنی سستی ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ قرآن کریم فرماتا ہے جنت اتنی سستی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 214 میں ہلا دیتا ہے قرآن, ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. کیا تم نے سمجھ لیا کہ تم ایسی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات آئے نہیں جو تم سے پچھلے لوگوں پر آئے تھے. ان پر سختیاں آئیں, تکالیف آئیں, وہ ہلا دیے گئے. اتنا ہلایا گیا حق کی راہ میں کہ وقت کے رسول اور اہل ایمان پکار اٹھے. رسول کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ متی نصر اللہ, اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب, آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھنڈے ٹھنڈے جنت کے اندر داخل ہو جائیں, یہ ہماری خام خیالی تو ہو سکتی ہے, یہ حقیقت نہیں ہو سکتی. جی ہاں. اچھا, یہ جو بات آپ نے جو بات شروع کی تھی کہ ہوا و ہوس حریف قرآن کریم کی, یا تو پورا نظام دین آتا ہے, جس طرح بات ہوئی بار بار کہ دین آتا ہے دندناتا ہوا, اور آتا ہے اپنی شان و شوکت کے ساتھ, وہ باطل نظام کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا. دوسری چیز یہ کہ حق تک پہنچنے کے لیے کبھی باطل کو وسیلہ نہیں بناتا. ٹھیک, لا تلبسوا الحق بالباطل قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے. اب یہ قرآن کریم کا بات نکل کے سامنے یہ آئے کہ قرآن کریم کا حریف کون ہے؟ باطلی نظام. اس باطلی نظام کا مقابلہ کرنے کے لیے قرآن کریم درس کیا دیتا ہے؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. دلوں کی تبدیلی اگر نہ ہو اور میں نظام کی تبدیلی شروع کر دوں تو چہرے تو بدلیں گے, نظام نہیں بدلے گا. سسٹم بدلنے کے لیے پہلے دلوں کی تبدیلی ضروری ہے. قرآن کریم کہتا ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, ولیکن تعمل القلوب التی, دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں, سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں. قرآن کریم جہاں جہاں ذکر کرتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل, وہ جانوروں کی طرح, جانوروں سے بھی بدتر. یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا. ان کے دل ہیں لیکن دلوں کے ذریعے سمجھ نہیں رکھتے, ان کی آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں کے ذریعے دیکھتے نہیں, ان کے کان ہیں لیکن کانوں کے ذریعے سنتے نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا قبلہ درست نہیں ہوتا. پہلے دل کی تبدیلی ضروری ہے. دل, اسلام جو انقلاب لاتا ہے وہ نیچے سے آتا ہے, نیچے سے آتا ہے, فرد سے نظام بدلتا ہے. نظام سے میں فرد کو بدلوں گا کبھی نہیں ہوگا. اور فرد بدلتا ہے جب دل بدلتا ہے. دل بدلے گا تو آپ کے اعمال بدلیں گے, جب فرد بدلے گا معاشرہ بدلے گا, معاشرہ جب بدلے گا پھر ملک کا نظام بدلے گا. آج جو ہم نے جو سسٹم لیا ہوا ہے, جو طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے, ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ ہم اوپر سے تبدیلی چاہتے ہیں, پارلیمنٹ سے تبدیلی چاہتے ہیں, تو اس میں یہ ہوتا ہے چہرے تو بدل رہے ہیں لیکن جو سسٹم ہے, جو نظام ہے وہ نہیں بدل رہا. نظام کی تبدیلی کے لیے پہلے یہاں جو بت بیٹھا ہوا ہے اس کی تبدیلی ضروری. اسی لیے قرآن کریم جب بات کرتا ہے عقیدے کی بات کرتا ہے, اصلاح عقیدے کی بات کرتا ہے. عقیدہ عمل صالح کی بنیاد ایمان ہے. یہ ایمان کیا چیز ہے؟
عمل صالح کی بنیاد تقوی ہے. تقوی کیا ہے؟ یہ وہ دل کی تبدیلی ہے. مزاج تقوی کیا ہے؟ تقوی ہے کیفیت داخلیت تبع صاحبها علی الخیر وتمنعها من الشر. ایسی یعنی اس مزاج کا نام ہے کہ بندے کو مزاج ایسا مل جائے کہ وہ اچھائی ہو تو اچھائی پہ اپنے آپ کو مجبور پائے, ٹھیک ہے, برائی ہو تو برائی سے وہ منع ہو. ٹھیک ہے. یعنی دل تبدیل ہوا, دل کے بعد تبدیل ہوا. فرد تبدیل ہوا, فرد کے بعد معاشرہ تبدیل ہوا, معاشرے کے بعد ریاست تبدیل ہوئی اور ایک پورا مکمل نظام بن گیا. پاکستان میں ہم رہتے ہیں, 97% مسلمان رہتے ہیں, ان کے دل ایسے دل ہیں کہ جن میں کلمہ طیبہ کی شمع روشن ہے. ٹھیک ہے, روشنی ہے, منور ہے, اور یہ کلمہ طیبہ کو شجر طیبہ سے وہ قرار دیا گیا. قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے. اس کے باوجود جو ایک باطل نظام ہے وہ کھڑا ہوا ہے. دل, اس کا مطلب یہ کہ دل تبدیل نہیں ہو رہا ہمارا. قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی, اے اللہ یہ جو نظام ہے فرعونی نظام, اے اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا, قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. تمہاری دعا قبول ہوئی لیکن اس شرط کے ساتھ, فاستقیما, جو دین کے احکام تمہیں دیے گئے ہیں ان پہ قائم رہو, ان احکام کے پابند رہو. ولا تتبعانی, اور کسی صورت میں بھی یہ جو دوسرے نظام ہے, دوسرے یہ من پسند لوگوں کے گڑے ہوئے جو نظام ہیں ان کا اتباع قطعا نہ کرنا. ٹھیک ہے, شیخ صاحب نے جس طرح بات فرمائی, ہم لوگوں نے دین کو پنجرے میں بند کیا ہوا ہے, دین کو پنجرے میں بند کیا, اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بس دین یہیں تک محدود ہے. دین کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے, دین کو تجارت میں نہیں آنا چاہیے, دین کو دنیا کی جو ہماری سرگرمیاں ہیں دین سے یہ سرگرمیاں متاثر نہیں ہونی چاہیے. عقیدے کا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن جو اس کا نفاذ ہے یا اس کے حوالے سے جو عقیدہ ہے وہ ہم نے بس صرف مسجد تک یا چند روایتی اعمال تک ہم نے محدود کیا ہوا ہے. دین کو ہر شعبہ حیات میں نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس کا عقیدہ بھی رکھنا چاہیے, مکمل دین ہے یہ. اور اس کے ساتھ جو آپ نے بات کی یہ بہت عمدہ بات, کہ دل سے فرد, فرد سے معاشرہ, اور معاشرہ سے ریاست. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا, آپس میں یعنی مل کے کام کرنا ہے. اجتماعیت کی بات بھی قرآن کریم کر رہا ہے, اور قرآن کریم تنہا چلنے کا والوں کے خلاف ہے. وہ چاہتا ہے مومن قریب آئیں, مل کے کام کریں. شجاع صاحب ایسا ہی ہے؟ بالکل. دیکھیں ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ میں اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. حالانکہ جب آپ اور میں سنت و نوافل علیحدہ ادا کرتے ہیں تب بھی ایاک نعبد ہی ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اعبدو نہیں کہتے وہاں پر کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں. گویا دین اجتماعیت کا قائل ہے, اور یہی پیغام سورۃ العصر میں جس پر بارہا گفتگو ہو چکی, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شیخ صاحب اس وقت ہمیں جانا ہے بریک پر. خواتین حضرات بریک سے واپس آئیں گے. موضوع آج کا ہمارا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کا اصل حریف کون ہے. ہم نے نظام کی بات کی, ہم نے شخصیات کی بات کی, ہوا و ہوس کی بات کی, شخصیات کے تابع ہو جانے کی بات کی. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ دین کو اپنی مرضی پر نہیں چلاؤ بلکہ خود دین کی مرضی پر چلو. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہمارے اپنے مسائل بھی ہیں. ہم اپنے حریف خود تو نہیں بن گئے ہیں, ہم قرآن کریم کے منہ میں اپنی بات تو نہیں ڈال رہے ہیں, قرآن کریم کی تشریحات اور تعبیرات اپنی مرضی کے مطابق تو نہیں کر رہے. اور پھر جب قرآن کریم فرقہ بندی کے خلاف بات کرتا ہے, فرقہ بندی کو شرک سے تعبیر کرتا ہے, تو کیا ہم خود قرآن کریم کے سامنے نہیں کھڑے ہو گئے؟ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. اس وقت بریک سے واپس آئیں گے. آپ کے سوالات, علماء کرام کے جوابات آ رہے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے مفتی ندیر احمد صاحب اور مولانا شجاع الدین شیخ صاحب. آج بات ہو رہی ہے جس موضوع پہ پیام صبح میں, وہ موضوع ہے کہ قرآن کریم کا اصل حریف کون ہے. بہت ساری گفتگو سامنے آ چکی ہے. خواتین و حضرات, کوئز کمپٹیشن میں کل کا سوال کا صحیح جواب, کل کے سوال کا اور آج کا سوال میں ایک بار پھر ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. کل ہم نے سوال رکھا تھا کہ اللہ کے دین کے مکمل ہونے اور اس کو پوری طرح پہنچا دیے جانے کی خبر کس نبی کے ذریعے سے دی گئی. درست آپشن ہے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. ہر قوم نے اپنے نبی سے نشانی کا مطالبہ کیا. اس نشانی سے کیا مراد ہے؟ 3 آپشنز. پہلا آپشن معجزہ، دوسرا آپشن جادو، تیسرا آپشن کرامت. خواتین حضرات، ٹیلی فون نمبرز، ای میل ایڈریس اور ایس ایم ایس کے لیے نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، نوٹ فرمائیے اور درست آپشن روانہ کیجئے. مفتی صاحب، بنیادی بات ہے، کانسیپٹ تو آپ حضرات نے کلیئر کر دیا. اب کچھ آ جاتے ہیں ہمارے جو اپنے مسائل ہیں. نظام کی بات کی شیخ صاحب نے اور آپ نے، اور وہ ادخلوا فی السلم کافہ کی بات ہوتی ہے. اور آپ نے کیا اچھی بات کہی کہ دین ہر شعبہ حیات میں نظر آنا چاہیے. ٹھیک، یعنی اس دین میں پورے کا پورے داخل ہو جاؤ، قرآن کریم کہہ رہا ہے. اب ہم سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں دانستگی میں یا نادانستگی میں، ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں. مثلا یہ کہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ فرقہ بازی سے دور رہو. کیسی کیسی وعیدیں قرآن کریم میں، لیکن ہمارا معاشرہ فرقہ بازی کو، فرقہ بندی کو پروموٹ کر رہا ہے. اختلاف امت رحمت ہے لیکن فرقہ بندی حرام ہے. پہلی بات اس پر ہم بات کرتے ہیں. قرآن کریم جہاں ذکر کرتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کئی ہیں ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فی، دین کو قائم کرو لیکن انتشار کا شکار نہ ہو. انتشار یہ ہے کہ میں مسلک کو دین بنا لوں. مسلک میری ضرورت ہے، اسلام میرا مقصد ہے. میری دعوت میں، میری زبان میں اور میرے کردار میں طاقت اس وقت آئے گی جب میں مقصد حیات اسلام کو بناؤں گا. میں اس پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں اگر مسلک کی بات کروں اس کا مطلب میں مسلک پرست ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں بیٹھتے ہوئے کوئی مجھے یہ محسوس نہیں کرے گا کہ میں حنفی ہوں یا دیوبندی ہوں یا فلاں ہوں. میں بیس کس کو بنا رہا ہوں؟ قرآن کریم اور احادیث نبویہ. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کیا تھی؟ 2 چیزوں کو اختیار کرو، تم کبھی گمراہ نہ ہوگے. وہ اختیار کرنے کا مقصد ہے کہ میں جب کسی بھی پلیٹ فارم پہ جب میں سامنے ہوں تو اس کو میں مقصد حیات کی حیثیت دوں. مسلک میری ضرورت ہے. مسلک کی طرف میں وہاں جاتا ہوں جب صراحتاً مجھے حکم قرآن و حدیث سے نہیں ملتا. اور مسلک میری ضرورت اس لیے کہ دیکھیں، اگر مسلک کے مقابلے میں میں اپنے اجتہاد کو، اپنی ریسرچ کو اگر میں ترجیح دوں گا، اس کا مطلب ہے کہ میں رائے کو علماء کرام کے اتفاق پہ ترجیح دے رہا ہوں. یہ بھی حوث پرستی ہے. تو مسلک بھی میری ضرورت ہے کہ علماء کرام نے اتفاق رائے سے جو مسائل ان پہ متفق ہو کے فتوے کی حیثیت دی ہے، میں اپنی تحقیق کو اس وقت تک قابل عمل قرار نہ دوں، نہ اپنے لیے نہ دوسروں کے لیے، جب تک علماء کرام سے ان کی توثیق نہ لے لوں. اسی لیے قرآن کریم میں بار بار اس کا بھی ذکر ہے، تحریف کا. یہ تحریف جو ہوتا رہا ہے یہ بھی اجتہاد کے نام پہ ہوتا رہا ہے. اجتہاد کے نام پہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بدلا جاتا رہا ہے. تو چاہے وہ مسلک پرستی کی صورت میں ہو، چاہے وہ اجتہاد کے لوادے میں تحریف کی صورت میں ہو، یہ جتنے بھی یہ جو چیزیں ہیں، یہ دراصل یہ جو حوث پرستی ہے نا، اس کے مظاہر ہیں. یہ خلاف قرآن ہے. یہ مظاہر ہیں، مظاہر جو مجھے فرقہ پرستی کی صورت میں جو مجھے نظر آ رہی ہے، جو مجھے باطل نظام کی صورت میں نظر آ رہی، جو مجھے تحریف بعنوان اجتہاد، یہ جو چیزیں مجھے نظر آ رہی، یہ دراصل اندر کا بگاڑ مجھے باہر کے بگاڑ کی شکل میں مجھے نظر آ رہا. ٹھیک ہے، بہت اہم بات. کچھ کالز دے دیتے ہیں شیخ صاحب، اس کے بعد اس موضوع میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی بات کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جناب والا طاہر محمود میر کوئٹہ سے عرض کر رہا ہوں. جی طاہر صاحب. سوال یہ ہے جناب کہ کیا تورات، زبور، انجیل کو جی یا ان کے ماننے والوں کو قرآن الکریم کا حریف تو نہیں سمجھا جا سکتا، یا پھر ہندوازم یا سکھزم کی مذہبی کتب کو قرآن کا حریف تصور کیا جائے گا؟ کیونکہ پہلی کتابوں کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں، جو 3 ذکر کیا ہے، کہ شاید وہ شریط قلد ہونے کے باعث کتابیں بھی شاید قلد ہیں. برخلاف یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت جو کہ قرآنی احکامات اور تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں لاگو نہ کرنے کے باعث حریف ہونے کی مرتکب تو نہیں ہو رہی؟ نہیں، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بحثیت مجموعی ہم مسلمان جو ہیں من چاہی زندگی بسر کر رہے ہیں، رب چاہی زندگی بسر نہیں کر رہے. بیشتر اسلامی ممالک میں سوا اکا دکا کے کہیں بھی اسلامی نظام نافذ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن تو آپ رہنمائی فرما دیجیے. جی طاہر صاحب، لیکن ایک بات صرف یہ کہ سوال آپ ہی سے ہے کہ صاحب قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کتابوں کو تصدیق کرتا ہے نا، مصدق لما بین یدیہ کی بات ہوتی ہے. تو یہ توریت، زبور، انجیل، یہ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی مسلمان ان کتابوں کو نہ مانے، انہیں اپنا حریف سمجھے؟
نہیں وہ تو صحیح ہے لیکن نہیں، قرآن کریم کہہ رہا ہے کنٹراڈکشن تو رہے گا نا. وہ کہیں گے کہ ہم سچے ہیں, ہم کہیں گے ہم سچے ہیں, ہم بھی بات کہتے ہیں کرتے کہ اس میں تحریف ہے, اور وہ ہمیں بھی کہیں گے کہ ہم نے بھی تحریف کی ہوئی ہے. زیر زبر بعد میں لگا قرآن پاک پہ, اور اصل قرآن پہ جو سعودی عرب میں زیر زبر کہیں بھی نہیں ہے. اچھا زیر زبر کا مطلب تحریف ہو گئی. ٹھیک ہے, پھر ایسا کرتے ہیں میں ان کی رائے بتا رہا ہوں, اپنی رائے کہہ رہا میں علماء کی طرف سے وضاحت چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اگلا سوال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب والا سر, یہ رسم و رواج جو ہمارے یہاں, جی ہیلو جی فرمائیے. رسم و رواج کو جو ہے نا بڑا مطلب پرائرٹی ہم رسم و رواج کو دیتے ہیں, اللہ کے کلام کے اس کے اوپر ہم نہیں چلتے نا. جی ہاں, افسوسناک اور بات. اس کے لیے ہمیں کمانا بھی پڑتا ہے ایکسٹرا آرڈنری نا, جی ان کو پورا کرنے کے لیے. جی, اور اسی وجہ سے ہم ظاہر ہے کہ حلال حرام کی تمیز بھی بھول جاتے ہیں. ٹھیک. تو یہ بھی ایک حریف کہہ سکتے ہیں کہ یہ رسم و رواج بھی حریف ہیں یہ اس کے. ہاں, رسم و رواج بھی حریف ہیں. بہت اچھا سوال یہ. دونوں سوالات رکھتے ہیں. پہلا سوال میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے کہ توریت, زبور, انجیل کی جو بات ہو رہی ہے, وہ جو سوال آپ تک پہنچا اس کا جواب. دیکھیے, اصولی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان اگر کسی ایک نبی کا بھی انکار کر دیں, معاذ اللہ, تو مسلمان نہیں رہ سکتے. تو ہر مسلمان پر تمام انبیاء اور رسول پر ایمان لانا, تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے. ہاں, پچھلی کتابوں کے متعلق خود قرآن حکیم بتاتا ہے, اس لیے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان میں تحریف ہو چکی ہے, تاہم وہ قرآن مصدق بھی ہے, مہیمن بھی ہے. پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا بھی آتا ہے اور پچھلی کتابوں کی حفاظت بھی کرتا ہے. اور آج کے اہل کتاب ہوں یا 1400 برس پہلے کے ہوں, ان کی جن کتابوں کو وہ مانتے تھے ان کی اصل تعلیمات اب قرآن حکیم میں موجود ہیں. تو ہم تورات کو بھی مانتے ہیں, انجیل کو بھی مانتے ہیں, زبور کو بھی مانتے ہیں, تاہم ہم اس تورات کو مانتے ہیں جو اصلاً موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی, ہم اس انجیل کو مانتے ہیں جو اصلاً عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی, اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہاں ان میں تحریف تو کر دی گئی بعد میں, مگر ان کی اصل تعلیمات اب موجود ہیں قرآن حکیم میں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں. آج اب قانون مسلمان وہی ہوگا جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانے. اور آج اگر اہل کتاب میں سے کوئی یہ بات سن رہا ہے ہماری, تو اس کو ہم یہ بشارت دیں گے کہ اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو حدیث بخاری اس کو دوہرا ثواب ملے گا, پچھلے رسول کو ماننے کا بھی اور آخری رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا بھی. ٹھیک ہے, اور آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ جملہ بار بار اس پروگرام میں ہم نے پیش کیا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم, جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ دیکھ رہا ہے, تو اس کو یہ بشارت دے رہے ہیں کہ اس کو دوہرا اجر ملے گا, پچھلے نبی کو ماننے کا بھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانے کا بھی. تو اگر وہ دین اسلام یعنی محمد مصطفیٰ, احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور مسلمان ہوتا ہے, تو وہ تبدیل مذہب نہیں کر رہا بلکہ تکمیل مذہب کر اور رہا ہے. اصلاً وہ اپنی ہی کتاب کی پیروی کر رہا ہوگا, کیونکہ تورات میں بھی رسول اللہ کے متعلق بشارات موجود ہیں. اصلاً وہ انجیل کی ہی پیروی کر رہا ہوگا, کیونکہ انجیل میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آنے کی اور آخری رسول کی حیثیت میں آنے کی بشارات موجود ہیں. اور ایسا ہی حضرت مسیح علیہ السلام بالکل سمجھے انجیل میں موجود ہیں بشارتیں. آپ کو تو مبشر رسول بھی کہا گیا. ٹھیک ہے, مفتی صاحب کچھ کال دے دیتے ہیں, اس کے بعد یہ سوال رکھیں. ایک اور سوال یہ تھی کہ رسم و رواج کیا قرآن کریم ان کا حریف ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے, سماجی سوال ہمارا یہ. جب آپ رکھیں گے, آپ سوال رکھیں گے آپ کے سامنے. خواتین حضرات السلام علیکم. اگر سوال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عدنان بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی عدنان صاحب. میرا اصل میں کافی عرصے سے یہ کوسچن تھا جس کا مجھے کوئی صحیح جواب نہیں ملا. اکثر ہوا اور ہوس کی بات کی, ابھی خواہشات کی بات کی, دل کا قبلہ درست ہونا چاہیے اس کی بات ہوئی, مال اور روایات کے اتباع کی باطل نظام کی بات ہوئی. اصل میں یہ خواہشات جو دل میں پیدا ہوتی ہیں, ان خواہشات کو پیدا کرنے والی ذات بھی تو اللہ کی ہے جو خود پیدا کرتی ہے ان خواہشات کو. اگر یہ کہا جائے کہ ان خواہشات کو شیطان پیدا کرتا ہے, تو شیطان کو بھی اللہ پاک پیدا کرتے ہیں. اچھا, اللہ پاک ہی تو ہیں جو ہمیں صحیح راستہ بھی دکھاتے ہیں اور اس کے پیرلل ایک دوسرا نظام بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر ان دونوں کی چوائس کا جو سلیقہ ہے اس میں جو اختیار انسان کو دیا گیا اس کے اوپر پھر شیاطین کو بٹھایا گیا اور پھر اپنا ایک نظام قائم کیا گیا اور ان میں ایک مقابلہ قائم کیا گیا. اب مجھے ان چیزوں میں کچھ کنفیوژن ہے, ان کو دونوں صاحبان اگر کوئی پراپر رسپانس کر دیں. اس میں بالکل کنفیوژن کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے, بالکل واضح بات ہے مفتی صاحب کی, کیونکہ یہ سوال ہے اور ان کا پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں. پہلا سوال میں لے لیتا ہوں. ٹھیک, ارشاد. یہ رواج اور روایات
پہلے بات آ گئی کہ یہ جو قرآن کریم میں ذکر ہے وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَهُمْ، ان کے مرضی کے یا ان یعنی من پسند جو گڑے ہوئے طریقے ہیں، روایات ہیں، رواجات ہیں، ان کا اتباع ہرگز نہ کرو. اسی طرح قرآن کریم میں ذکر ہے وَلَا تَتَّبِعَنِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ سبیل الذین لا یعلمون. اسی طرح وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَهُمْ، یہ جو ذکر ہے یہ دراصل جو اندر کی جو ہوس ہوتی ہے اس ہوس کا اظہار یا تو رواجات کی صورت میں ہوتا ہے یا روایات کی صورت میں. تو ہم اس رواج اور اس روایت جو دین سے ہٹ کے ہو ظاہر ہے کہ چونکہ یہ مظاہر ہوس ہے اس لیے یہ اس اعتبار سے یہ قرآن کا حریف ہے. جس طرح شرک ہے، شرک عقیدے میں ہوتا ہے، شرک کا اظہار یا تو بت پرستی میں یا سسٹم یا جو ہے وہ سسٹم پرستی میں یا روایت پرستی میں، کسی بھی حوالے سے ہو تو ظاہر قرآن اس کا حریف ہے. اور قرآن کریم میں ذکر بھی ہے یعنی قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. اسی کا ذکر ہے کہ اس طرح کی جو رواجات ہوں جو عقل سے اور شرعی رہنمائی سے خالی ہوں، ظاہر ہے ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کی مخالفت کریں اور اس کا اتباع نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، وہ جو سوال تھا کنفیوژن والا، جو ان صاحب کو کنفیوژن ہو رہی ہے تو اس میں شیطان کو بھی اللہ نے پیدا کیا وغیرہ وغیرہ، ظاہر پرانا سوال ہے. ارشاد فرمائیے. ایک چھوٹی سی بات رسم و رواج کے حوالے سے، قرآن حکیم سورۃ الاعراف آیت 157 میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض کے بیان میں یہ بات بیان کرتا ہے وَيَدْهُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گلوں میں پڑے ہوئے توقوں سے اور بوجھوں سے نجات دلاتے ہیں. اور رسم و رواج میں اگر شادی بیاہ کے رسم و رواج کو دیکھیں تو ہمارے بھائی نے صحیح کہا کہ ہمیں حرام بھی کمانا پڑ جاتا ہے، یعنی یہ ہو رہا ہے، یہ کرنا غلط ہے مگر یہ ہو رہا ہے. اور رسول اللہ نے جو سادگی عطا فرمائی اور اسلام نے نکاح کے تصور کو جو آسان کیا، اگر وہ سامنے رہے تو حرام میں منہ مارنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. تو یہ بھی قرآن اور رسول اللہ کے مقاصد میں ہے کہ ان توقوں اور بوجھوں سے نجات دلائی جائے. جہاں تک عدنان صاحب کا سوال ہے، اگر وہ پین ان کے پاس اور اگر ایک پیپر ہو تو نوٹ کر لیں ان مقامات کو جو قرآن حکیم کے ہیں. اسی کے جو سوالات کے کچھ حصے انہوں نے رکھے وہ وہی بیانات ہیں جو قرآن کے ہیں، تو قرآن کے کچھ اور بیانات بھی سامنے رکھ لیں. مثلا قرآن بتاتا ہے سورہ الدہر کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو ہدایت کا راستہ عطا فرما دیا، اب چاہے شکر گزار بنے چاہے ناشکرہ بنے. قرآن بتاتا ہے سورہ شورى آیت نمبر 13 میں یہدی الیہ من ینیب، اللہ رہنمائی اس کو دیتا ہے، ہدایت اس کو دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. یہ کرنا ہے بندے نے. قرآن بتاتا ہے سورہ صف کی آیت نمبر 5 میں فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ خود ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا فرما دیا. یہ اللہ کے قانون ہدایت کا بیان. قرآن بتاتا ہے سورہ عنکبوت کی آخری آیت 69 میں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے، محنت کریں گے، اب اپنے راستوں کو ان کی ہدایت عطا فرما دیں گے. آپ نے جب مجھ سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ پرانا سوال ہے، یہ بحث اصل میں آتی ہے تقدیر کے حوالے سے، نتھنگ ایلس. کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا شیطان کو، اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا، ایسا نہیں ہے. آج اگر ایک شخص مجھے پتھر مارتا ہے تو میں کیوں اس سے جھگڑا کرتا ہوں؟ مارا اس نے ہے، اختیار اس نے استعمال کیا، لکھا ہوا ہوگا میری تقدیر میں. میں جھگڑا اس لیے کرتا ہوں کہ اس نے اپنے اختیار کو استعمال کر کے یہ عمل کیا ہے. اور خیر و شر دونوں الہام کر دیے گئے، فَعَلَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں راستے بتا دیے گئے. اور انبیاء علیہم السلام ہدایت دینے کے لیے تو آئے تمام. اگر ایسا ہوتا سب کچھ لکھا ہوا جو شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو وہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے نہیں ہو رہا لیکن اللہ تعالیٰ کے علم سے ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور قرآن کریم میں یہی سوال بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھا کہ آپ ہی کہہ رہے ہو کہ عمالقہ پہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا فرما دے گا، تو پھر ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک. فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. آپ جائیں، آپ کا رب جائے، جا کے لڑے، جب فتح ہو جائے تو پھر ہم لوگ چلے آئیں گے. کہنے کا مقصد ہے کہ تقدیر کو تو دیکھ رہے ہیں، تدبیر کو کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تدبیر کا بھی تو حکم، لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ تقدیر کا، تدبیر کو چھوڑنا اور تقدیر ہی کو اختیار کرنا، یہ اظہار صرف دین پہ کیوں ہو رہا ہے؟ دنیا کمائی پہ کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ گھر پہ بیٹھ جائیں کہ اللہ نے ذمہ لیا ہے کھلانے کا، لا نسألک رزقا نحن نرزقک، اور اللہ رزاق بھی ہے. بھائی گھر پہ بیٹھ جاؤ، لیکن باہر جاتے ہو حلال حرام کی تمیز سب چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی زیادہ سے زیادہ جمع ہو. تو یہ دنیا کمائی میں تقدیر کو ہم کیوں نہیں لیتے ہیں؟ تدبیر ہی پہ اکتفا کیوں ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، کچھ کالز اور لے لیتے ہیں کیونکہ بہت ساری کالز ہیں اس وقت ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے.
اول تو آپ کے پروگرام کی بڑی مجھے تعریف کرنی تھی کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور بہت انفارمیٹیو ہے. دوسری بات یہ میں کب سے کال کر رہی ہوں, بڑی مشکل سے آپ کی کال لگی ہے, اور مجھے اچھا یہ لگتا ہے یہاں پہ اسکالرز بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم کویشچن کر سکتے ہیں. جی جی بالکل, اس حوالے سے تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کے سوال ہے. ارشاد. قرآن کریم میں ازل سے ابد تک کا علم ہے, نالج ہے, ایوری تھنگ از دیئر. ٹھیک. تھنگ از دس کہ جب اللہ میاں نے انسان خلق کیا تو اس نے بشر خلق کر کے انسان اور مرد اور عورت بنا دیا. مجھے یہ بتائیے قرآن میں یہ جو خواجہ سرا ہیں ان کا کہیں پر ذکر ہے؟ اچھا, کوئی ذکر قرآن کریم میں ہے؟ نہیں ہے, براہ راست نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کا سوال فوراً لے لیا. مگر ان سے متعلق تعلیمات احادیث مبارکہ میں موجود ہیں. ٹھیک ہے, قرآن کریم کا سوال تھا قرآن کریم کے تعلق سے. ہاں, احادیث میں موجود ہیں تعلیمات اس سلسلے میں, شیخ صاحب نے فرمایا. اگلے سوال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو, شاید ان کی کال کٹ ہو گئی. اچھا, اب جو ہم کیونکہ آخری مراحل ہیں ہمارے, وہ سوال جواب تو آ گیا نا تمام سوالوں کا؟ جی تقریباً سوال آ گیا نا. اچھا, اب جو وسوسے آتے ہیں, آپ نے ایک بہت اہم بات, ایک بہت اہم فقرہ بیان فرمایا تھا, دلوں کا قبلہ درست رکھنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. دلوں کے قبلے کو درست کرنے کے لیے شیطان اپنی چالیں چلتا ہے, جسے کھلا دشمن قرار دیا گیا ہے. شیطان کے شر سے, جو کہ قرآن کریم کا واضح دشمن ہے, کھلا دشمن ہے, کیسے آج کا مسلمان, آج کا انسان محفوظ رہے؟ دیکھیں, شیطان جو ہے وہ انسان کو بدلنے کے لیے, گمراہ کرنے کے لیے وہ وسائل کا استعمال نہیں کرتا, قوت و طاقت کا استعمال نہیں کرتا, اور نہ یہ چیزیں انسان کے گمراہ کرنے کے لیے اتنی بڑی طاقت اسے دی گئی ہے. اس کی جو طاقت ہے وہ وسوسہ ہے. وسوسہ اس کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ جو قرآن کریم کی آخری آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس, یعنی لوگوں کے پالنے والے کے رب کے ذریعے, الہ الناس لوگوں کے معبود کے ذریعے, ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کے ذریعے. آگے فرمایا کہ میں پناہ مانگتا ہوں وسوسہ ڈالنے والے شیطان کے شر سے. اس سے پہلے جو شیطانوں کے, جو انسانوں کے شر ہیں, اسے صرف بیان فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. تو اب یہ جو وسوسہ ہے, وسوسہ دراصل یہ ہوتا ہے کہ جو اندر کا گند ہوتا ہے, ظاہر ہے جب دل کا گند ہے تو باہر کا گند بھی انسان کو اچھا نظر آتا ہے. شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اندر کے گند کو خوشنما بنا کے پیش کر دیتا ہے کہ جو تو سوچ رہا ہے یقیناً یہ بہت ہی اچھا ہے, تو اسے اس گند کو خوشنما بنا کے پیش کرنا. جیسے قرآن کریم میں ذکر ہے وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ. مشرکین کے لیے شیطان نے خوشنما بنا دیا تھا اپنی اولاد کو قتل کرنے کا. اسی طرح افمن زین لہ سوء عملہ, ان کے برے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا گیا. افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم, کیا وہ شخص جو اپنے رب کی کھلی دلیل پر, کھلی دلیل کی بنیاد پہ زندگی گزار رہا ہو, کیا اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جس کے لیے برائی خوشنما بنا دی گئی ہو اور وہ اپنے ہوس کا وہ اتباع کر رہا ہو؟ تو شیطان وسوسے کے ذریعے برائی کو خوشنما بنانا اور اچھائی کو بدنما بنا کے پیش کرنا. اب قرآن کریم جو شیطان کے وسوسے کا, اس سے پناہ کا جو ہمیں علاج بتاتا ہے, قرآن کریم یہ بھی کہتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اعوذ باللہ کا جو یہ جو استعاذہ ہے, فرمایا اس کی پابندی کرو. انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوکلون. جو شیطان کا جو وسوسے کی طاقت ہے یہ ایمان والوں پہ نہیں چلا کرتی, ان لوگوں پہ نہیں چلا کرتی جو اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں. انما سلطان على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. جو شیطان کو دوست رکھتے ہیں, یعنی اندر کے جو گندے ہوتے ہیں, شیطان پھر ان پہ قابو پاتا ہے. ٹھیک ہے, شیطان انہی پہ قابو پا سکتا ہے. اچھا شیخ صاحب, رزق کا وعدہ ہم سے اللہ تعالیٰ نے کیا اور ہمارا یقین ہے, قرآن کریم بار بار ارشاد فرماتا ہے اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب وغیرہ وغیرہ, قرآن کریم کی متعدد آیات ہیں نا. شیطان رزق کے ڈراوے دیتا ہے کہ رزق کم ہو جائے گا, اور بقول اقبال وہ یہ ڈر دیتا ہے اس لیے کہ مسلمان کے اندر سے روح محمد نکال دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کا توڑ کیا ہے جو آج کے مسلمان کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے؟ دیکھیے درمیان میں آپ نے آیات کا ذکر کیا تھا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, میری آیات کی عوض تھوڑی قیمت وصول نہ کرو. اگر ہم فرد کی سطح پر دیکھیں
تو اللہ رب العالمین کے وعدوں پر آج ہمارا اعتبار نہیں رہا۔ قرآن بتاتا ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 6 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی جاندار نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر نہ ہو، مگر آج اللہ کے کہے پر ہمیں اعتماد نہیں۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 87 اور 122 میں کہ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر کس کا قول اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی۔ تو آج اللہ پر وہ ایمان نہیں۔ درمیان میں بات تو آئی تھی کہ کلمہ طیبہ کی شمع تو ہمارے دلوں میں روشن ہے، مگر سوال یہ کہ کیا یہ کلمہ زبان سے اتر کر دل کا حال بن چکا ہے کہ نہیں، دل میں اللہ کی ذات پر وہ توکل اور اعتماد ہے کہ نہیں۔ جب اللہ پر وہ اعتماد نہیں ہوتا تو ایک انڈیویجول بھی اللہ کے احکامات کو پامال کر کے دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے احکامات کو پامال کر کے زیادہ بنا لوں گا، حالانکہ جتنا اللہ نے اس کے مقدر میں طے کر دیا اس کو اتنا ہی ملے گا۔ اور حکومتی سطح پر آ جائیں تو اپنی کرسیاں بچانے کے لیے، اپنا اقتدار بچانے کے لیے اب تو میٹرک کے سلیبس میں سے صورتیں نکال دی گئیں، سورہ انفال بھی، سورہ احزاب بھی، سورہ ممتحنہ بھی، جس میں جہاد و قتال کا بیان بھی ہے، جس میں غزوہ احزاب اور بدر کا بیان بھی ہے، جس میں پردے کا بیان بھی ہے، کسی کو خوش کرنے کے کسی کو خوش کرنے کے لیے۔ یہی تو ہے اللہ کی آیات کے ساتھ کھیل تماشا کرنا، اور یہی ہے قرآن کا سے انحراف اور قرآن کریم کو حریف بنانا۔ اور کیا ہوگا کل جب یہ قرآن بندوں کے مقابلے میں کھڑا ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں القرآن حجت علیک لک او علیک، یہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ تو آج جو لوگ غیروں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے اقتدار کرسیوں کو بچانے کے لیے نصاب اس ملک کے اندر جو بابا قوم نے کہا کہ ہمارے ملک کا کانسٹیٹیوشن قرآن ہوگا، اس قرآن کے نصاب کو ختم کیا جا رہا ہے، اس کے پڑھنے پڑھانے کو روکا جا رہا ہے، تو یہ ہے کہ آج کے دور میں اللہ کی آیات کے ساتھ کھیل تماشا کرنا اور سودا کرنا کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی کرسی بچا لیں گے، اپنے اقتدار بچا لیں گے۔ اللہ نے تو فرعون کو بھی نمونہ بنا دیا، اللہ نے شداد کو، نمرود کو بھی نمونہ بنا دیا۔ تو اللہ پر اعتماد نہیں، اللہ پر توکل نہیں، تب فرد سے لے کے نظام حکومت تک یہ حرکت ہوتی ہے کہ اللہ کی آیات کو پامال کیا جاتا ہے اور اس کے عوض چند ٹکے حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانا پڑتا ہے کہ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے کہ رسول اللہ شکایت کریں گے اے میرے رب، میری اس قرآن نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، ایک معاذ اللہ بیکار شے سمجھ کے اپنے پسے پوچھ ڈال دیا تھا، اور اس کے مقابلے میں اپنی احوا کو، ہوس کو اور دنیا کے مال و دولت کو انہوں نے ترجیح دی تھی۔ ٹھیک ہے، الشیطان یعدکم الفقر جی ویأمرکم جی، فقر سے ڈراتا ہے، اللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضل۔ سبحان اللہ۔ شیخ صاحب ایک پرچی آپ نکالیے، مفتی صاحب کو دیجئے۔ اور آج تو ماشاءاللہ پرچیاں بہت زیادہ ہیں۔ جی الحمدللہ کوئی اس پہ بہت لوگ بھجواتے ہیں اپنے جوابات، الحمدللہ۔ اور یہ ہماری جو نیت ہے وہ صرف یہ ہے کہ دینی معلومات کا جو دائرہ ہے وسیع ہو۔ محمد خیراد عالم، محمد خیراد عالم، خیراد عالم، جی، محمد کراچی۔ خیراد عالم صاحب کہاں سے، کس شہر سے؟ کراچی۔ کراچی سے آپ کو گفٹ ہیمپر مبارک ہو خواتین و حضرات۔ کوشش ہم نے یہ کی کہ مختصر وقت میں ہم یہ بتا سکیں، ہمارے علماء کرام سے ہم یہ سیکھ سکیں کہ دین کیا چاہتا ہے، قرآن کریم کو کیا مطلوب ہے، اور قرآن کریم خواتین و حضرات آخری آسمانی ہدایت۔ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے پاس فریاد کریں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ہم نادانستگی میں بعض ایسی حرکتوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں کہ محسوس یہ ہونے لگتا ہے کہ ہم قرآن کریم کے حریف بن چکے ہیں۔ اس کی وجہ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہم نے اپنی خواہشات کو، ہوا و ہوس کو دین پر فوقیت دے دی ہے۔ اپنی مرضی سے ہم دین چلانا چاہتے ہیں، دین کی مرضی پر نہیں چلنا چاہتے۔ یہ افسوسناک بات ہے، اور جب تک ہم اس عمل سے گریز نہیں کریں گے، ہمارا لمحہ ہے موجود، ہمارا مستقبل کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ اقبال کے اس شعر پر پروگرام ختم کرتے ہیں کہ گر تو می خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہے تو ممکن ہی نہیں کہ تم قرآن کریم سے دور ہو کر زندہ رہ سکتا ہے۔ قرآن کریم کو حرز جاں بنانا ہے۔ خواتین حضرات کل ہفتہ ہے اور کل سوال جواب کا سیشن ہوگا۔ کل تشریف فرما ہوں گے مفتی منیب الرحمان صاحب اور مفتی محمد ارشاد صاحب۔ کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔